اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق، سورہ علق سے ہے۔ سورۃ العلق یہ مکی سورت ہے اور سورہ علق کا ربط سورہ 3 کے ساتھ اور سورۃ العلق کا خلاصہ۔ سورۃ العلق کا ربط سورہ 3 کے ساتھ یہ ہے کہ نمبر 1 پہلے متعلم کا بیان تھا، اب نصاب تعلیم کا بیان ہے۔ نمبر 2 اور انسان کی علت سوریہ کے بعد علت مادیہ کا بیان ہے۔ علت سوریہ کے بعد اب علت مادیہ کا بیان ہے۔ خلاصہ ہے سورہ علق، نمبر 1 ترغیب الی القرآن، نمبر 2 انعامات ثلاثہ اور نمبر 3 زجر للمعرضین۔ اب یہاں سے سورہ علق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ ترغیب الی القرآن ہے۔ اقرأ باسم ربک الخلق، تو اقرأ ای اقرأ القرآن، اقرأ القرآن باسم ربک الذی خلق۔ تو یہ سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں سورۃ العلق کی، یہ حضور علیہ السلام پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ یہ ابتدائی وحی ہے اور حضور علیہ السلام پر غار حرا میں نازل ہونے والی جو آیات تھی ابتدائی، وہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایسے بھینچا پکڑ کر جیسے دباتے ہیں نا، اور فرمایا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ ابتدائی وحی ہے۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، انعام نمبر 1، انعام نمبر 1 کہ جس نے پیدا کیا، الذی خلق ای الذی خلق کل شیء، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، یہ انعام نمبر 1 ہے۔ خلق الانسان من علق، اب تخصیص کے بعد تعمیم، تخصیص بعد التعمیم، تعمیم کے بعد تخصیص ہے۔ خلق الانسان من علق، کیفیت خلق انسان، کیفیت خلق انسان، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا سارے عالم کو پیدا کیا، یہ تو ہو گیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتڑے سے، پیدا کیا انسان۔ علق کے معنی خون کا لوتڑا، جمع ہوا لوتڑا خون کا۔ وخلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو خون کے لوتڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور اقرأ، اب یہاں پر تکرار ہے لیکن یہ تکرار تاکید کے لیے ہے کہ بار بار پڑھ۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ تو یہ تکرار برائے تاکید ہے کہ بار بار پڑھیے۔ الذی علم بالقلم، انعام نمبر 2 جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، تو یہ انعام نمبر 2 ہے۔ تو یہ قلم یہ واسطہ ہے، معلم اور معلم کے درمیان یہ قلم واسطہ ہے، جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام درمیان میں واسطہ تھے اور وحی لے کر آتے تھے۔ قلم ہدا، وجہ تعجب نمبر 2، وجہ تعجب نمبر 2۔ اب یہ خطاب عام ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، اور وہ پرہیزگاری کی تعلیم دیتا ہو، تو ارأیت ان کان علی الہدی، یہ کمال لازمی ہے، کمال لازمی۔ او امر بالتقوی، کمال متعدی،
یعنی دوسروں کو بھی تقوی کی تعلیم دے رہا ہے، تو یہ ہے کمال متعدی۔ او امر بالتقوی، او پرہیزگاری کی تعلیم دیتا ہوں۔ ارائیت ان کذب وتولی، وجہ تعجب نمبر 3۔ تو ارائیت ان کذب وتولی، بھلا یہ تو بتاؤ اگر وہ روکنے والا جھٹلاتا ہو اور روگردانی کرتا ہو۔ ارائیت ان کذب وتولی، بھلا یہ تو بتلاؤ اگر وہ روکنے والا کیا کرتا ہو، کذب جھٹلاتا ہو حق کو، وتولی اور روگردانی کرتا ہو طاعت سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کذب ای کذب الحق وتولی عن الطاعت، کہ وہ حق کو جھٹلاتا ہو اور یا طاعت سے روگردانی کرتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ بے شک اللہ پاک دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم کس کو؟ یہ جو منع کرنے والا ہے نا عبادت سے، نماز سے روکنے والا، کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، وعید ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہیں آیا تو لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو ضرور پکڑیں گے اس کی چوٹی پکڑ کر، ہم اس کو پکڑیں گے اس کی چوٹی پکڑ کر، یعنی ضرور گھسیٹیں گے ہم اس کو۔ باز نہیں آیا تو پھر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اس کی چوٹی سے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ چوٹی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، اس کو چاہیے کہ بلا لے اپنے مجلس والوں کو، بلا لے اپنے مجلس والوں کو، اہل مجلس کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ جب اس نے حضور علیہ السلام کو منع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے، آپ نے بھی جواب دیا سخت، تو اس نے اس وقت کہا کہ سب سے بڑی مجلس مکے میں میری ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ایک اس کو کہتے ہیں نا ایک بدماشی دکھانا، کہا کہ مکے میں سب سے بڑی مجلس میری ہوتی ہے، میرے ساتھ لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فلیدع نادیہ، کہ چاہیے کہ بلا لے مجلس والوں کو، پتہ چل جائے گا اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سندع الزبانیہ، ٹھیک ہے بھائی، وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا ان لوگوں کا۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، یہ اصول کامیابی۔ فرماتے کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ اس کی بات نہ مانو، واسجد اور سجدہ کرتے رہو، واقترب اور قرب حاصل کرتے رہو۔ آگے سورۃ القدر ہے، مکی صورت ہے۔ سورہ قدر کی سورہ علق کے ساتھ ربط اور سورہ قدر کا خلاصہ۔ سورۃ القدر کا سورۃ العلق کے ساتھ ربط یہ ہے کہ نصاب تعلیم کے بعد اب عظمت نصاب کا بیان، پہلے نصاب تعلیم کا بیان، اب عظمت نصاب کا بیان ہے اس سورت میں، سورہ قدر میں۔ خلاصہ سورت، نمبر 1 عظمت قرآن، اور نمبر 2 فضیلت لیلۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ عظمت قرآن ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ استفہام برائے تفخیم ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے، کیسی چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہ فضائل لیلۃ القدر، فضائل لیلۃ القدر، تو خیر من الف شہر فضیلت نمبر 1، تنزل الملائکۃ فضیلت نمبر 2، اور سلام ہی حتی مطلع الفجر فضیلت نمبر 3۔ 3 فضائل بیان ہوئے لیلۃ القدر کے۔ تو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس، والروح اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، من کل امر، تو ہر کام کے انتظام کے لیے یا ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے، یہ رات جو ہے سلام، یہ جو ہے یہ ہے نا من کل امر، من کل امر یہ اس کی صفت ہے سلام، تو یہ کیا ہے؟ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے۔ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر تک۔
یہاں پر حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک نکتہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. یہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس کے 9 حروف ہیں اور 3 آیات میں تکرار ہے. 3 آیات میں کیا ہے؟ تکرار. 9 کو اگر 3 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 27. 27ویں شب کی طرف اشارہ ہے. آگے دیکھیں. اب آگے سورہ بینہ ہے. سورہ بینہ کا سورہ قدر کے ساتھ ربط اور سورہ بینہ کا خلاصہ. سورہ بینہ کا سورہ قدر سے ربط یہ ہے کہ نمبر 1 انزال قرآن کے بعد حکمت انزال، اور نمبر 2 نصاب تعلیم کے بعد معلم کا بیان. خلاصہ صورت مشرکین اور اہل کتاب کا شکوہ ہے اور انجام فریقین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. ضرورت بعثت محمدیہ، ضرورت بعثت محمدیہ. لم یکن الذین، اہل کتاب اور مشرکین کا شکوہ ہے. فرماتے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تھے کفار اہل کتاب، من اہل الکتاب نہ تھے کفار، من اہل الکتاب اہل کتاب یعنی قبل بعثت نبویہ، قبل بعثت نبویہ نہ تھے کفار اہل کتاب، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ یعنی باز آنے والے اپنے کفر سے. سمجھ میں منفکین ای عن کفرہم، باز آنے والے اپنے کفر سے، حتی تأتیہم البینہ جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. تو نہ تھے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہ تھے کفار اہل کتاب، والمشرکین اور مشرکین میں سے، منفکین باز آنے والے، ای عن کفرہم اپنے کفر سے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ان کا کفر ایسا شدید تھا کہ ایک عظیم رسول کے بغیر ان کے راہ پر آنے کی توقع نہیں تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے اتمام حجت کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ بطور بدل کے ہے. رسول ای رسول عظیم یعنی واضح دلیل. دلیل سے کیا مراد ہے؟ کون؟ رسول. بطور بدل کے ہے. رسول من اللہ یعنی ایک اللہ کا رسول. یتلو صحفا مطہرہ جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ یعنی قرآن جس میں درست مضامین لکھے ہوں، یعنی قرآن پڑھ کر سنائے. فیہا کتب قیمہ اس سے مراد مضامین احکام ہے کہ جس میں درست مضامین لکھے ہوں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اور نہ اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر اس کے بعد کہ آ چکی ان کے پاس کھلی دلیل، ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حالانکہ ان کو حکم نہ دیا گیا مگر کس کا؟ یہ کہ الا لیعبدوا اللہ یعنی سابقہ کتب میں ان کو حکم نہیں دیا گیا، سابقہ کتب میں الا لیعبدوا اللہ مگر یہ کہ وہ عبادت کرے. کس کی؟ وہ عبادت کرے خالص اللہ پاک کی عبادت کرے. یعنی ان کو یہ حکم دیا کہ وہ خالص اللہ پاک کی عبادت کرے. مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے ہوں عبادت اسی کے لیے. حنفاء یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر. ویقیموا الصلاۃ اور نماز کی پابندی رکھے. ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے. وذالک دین القیمہ اور یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. دین القیمہ یہ الکتب القیمہ یہی مضبوط دین ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب انجام کفار، انجام کفار ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا بے شک جو لوگ کفر پر قائم رہے، من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کفر پر قائم رہے،
فی ناری جہنم، وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور یہی تمام کیا ہیں، یہی لوگ تمام مخلوق میں سے، شر البریہ بدترین مخلوق ہے، یہی لوگ کیا ہیں، بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب انجام مومنین، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، تو یہ لوگ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ثمرہ اخروی جسمانی، ثمرہ اخروی جسمانی، اور یہ کس کا ثمرہ ہے، مومنین کا ثمرہ اخروی جسمانی۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے، جنات عدن، کیا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسے دائمی باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، تو خالدین فیہا ابدا، جہاں رہیں گے یہ ہمیشہ۔ ابداً یہ خلود کے لیے تاکید ہے، حالانکہ خالدین آ گیا ہے، ہمیشہ رہیں گے، تو ابداً بطور تاکید کے دوبارہ لائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ثمرہ اخروی روحانی، اوپر ثمرہ اخروی جسمانی تھا، یہاں سے ثمرہ اخروی روحانی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی رہیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ صلہ اس لیے ہے کہ لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے ہے یہ صلہ، مستحقین جنت، یہ صلہ اس کے لیے ہے، یہ بدلہ اس کے لیے ہے، یہ رضامندی اس کے لیے ہے، لمن خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ سورۃ الزلزال ہے، سورہ زلزال کا سورہ بینہ سے ربط اور خلاصہ۔ سورۃ الزلزال کا سورہ بینہ سے ربط یہ ہے کہ شکوے کے بعد تخویف ہے، اور خلاصہ نمبر 1 احوال قیامت، اور نمبر 2 انجام فریقین۔ آگے نہیں چلا رہے، اچھا، انجام فریقین دیکھیں۔ اذا زلزلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها، احوال قیامت بوقت نفخہ ثانیہ، احوال قیامت بوقت نفخہ ثانیہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلائی جائے گی زمین اپنی سخت جنبش سے، جب ہلائی جائے گی زمین، زلزالہا ہلایا جانا، کہ اپنی سخت جنبش سے، سخت ہلانا۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور باہر نکال پھینکیں گی زمین اپنے بوجھ کو۔ وقال الانسان ما لہا، تحیر انسان، اور انسان کہے گا ما لہا، اس کو کیا ہو گیا ہے، خلاف عادت دیکھ کر، خلاف گمان دیکھ کر حیرت سے انسان یہ کہے گا کہ ما لہا، وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا آدمی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی۔ یومئذ تحدث، زمین اس دن اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی، سمجھ میں نہیں، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو۔ بأن ربک اوحی لہا، سبب شہادت، زمین کیوں خبریں بیان کرے گی، کیوں گواہی دے گی، بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ بے شک آپ کے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا، اس زمین کو آپ کے رب نے حکم دیا۔ بأن ربک اوحی، اوحی ای امرا، آپ کے رب نے حکم دیا، تکوینی طور پر اس کو یہی حکم دیا ہوگا، اس سبب شہادت۔ بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ بے شک آپ کے رب نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا۔ نمبر 2 بیان مرض، نمبر 3 سبب مرض، اور نمبر 4 علاج مرض۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، ذکر شواہد، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپ کر، سمجھ میں آ رہی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپ کر۔ فالموریات قدحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو آگ جھاڑنے والے ہیں ٹاپ مار کر، آگ جھاڑنے والے ہیں ٹاپ مار کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چٹیل میدان یا پتھریلی زمین پر جب تیزی سے چلتے ہیں تو ان کے پیر جب چٹان سے ٹکراتے ہیں تو اسے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ مراد ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فالموریات قدحا، پھر آگ جھاڑنے والوں کی یعنی گھوڑوں کی ٹاپ مار کر۔ فالمغیرات صبحا،
فالمغیرات صبحا، پھر لوٹ ڈالنے والوں کی صبح کے وقت. فالمغیرات صبحا، پھر لوٹ یعنی قسم لوٹ ڈالنے والوں کی صبح کے وقت. عام طور پر حملہ ایسے صبح کے وقت کیا جاتا ہے، اور مسلمان بھی عام طور پر ایسا کرتے تھے کہ رات کے وقت ہی قریب جا کر ٹھہر جاتے تھے تاکہ صبح صبح دشمن پر حملہ کرنے میں آسانی ہو، اور اس کو زیادہ تر عام طور پر صبح سویرے کے وقت توقع بھی نہیں ہوتی ہے. تو فالمغیرات صبحا، پھر لوٹ ڈالنے والوں کی صبح کے وقت. فاثرن بہ نقعا، پس اڑاتے ہیں اس وقت غبار کو. اڑاتے ہیں فاثرن بہ نقعا، پس اڑاتے ہیں اس وقت غبار کو. فوسطن بہ جمعا، پھر گھس جاتے ہیں اس وقت جماعت میں، لشکر میں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ 3 یہاں اہم موضوعات بیان کیے ہیں قرآن عزیز میں، کہ اس صورت میں 3 چیزوں کا بیان ہے بنیادی. ایک ہے بیان مرض، سبب مرض اور علاج مرض. تینوں اس صورت میں بیان ہوئے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا. تو ان الانسان لربہ لکنود، بیان مرض، بیان مرض. اور یہ جواب قسم بھی ہے. مرض کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ناشکرا. تو مرض ہے ناشکری. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر خود اقراری بھی ہے، اس پر گواہ بھی ہے، اقراری بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سبب مرض، سبب مرض کیوں ہے؟ یہ سبب ناشکری کا یہ مرض کیوں ہے انسان کو؟ اس آیت میں ہے سبب مرض. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، أي لِحُبِّ الْمَالِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. مال کی محبت اس کے دل میں بہت ہے، اسی لیے ناشکری کا مرض پیدا ہوا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، علاج مرض، یہاں سے ہے علاج مرض. علاج کیا ہے اس کا؟ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے وہ مردے جو قبروں میں ہیں. تو تینوں چیزیں بیان ہوئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مرض ہے ناشکری کا، سبب مرض ہے حب مال، اور علاج مرض ہے فکر آخرت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فکر موت، فکر آخرت. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اس وقت کو نہیں جانتا اذا بعثر ما في القبور، جب اٹھائے جائیں گے وہ مردے جو کہ قبروں میں ہیں. وحصل ما في الصدور، اور ظاہر کیا جائے گا، حصل ای اظہرا، ظاہر کیا جائے گا ما في الصدور، وہ بھید جو سینوں میں ہے. ان ربهم بهم يومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے حالات سے اس دن خوب واقف ہوگا. سورۃ القارعہ. سورہ قارعہ کا سورہ عادیات سے ربط اور سورہ قارعہ کا خلاصہ. ربط سورۃ القارعہ بالعادیات یہ ہے کہ زجر و تخویف کے بعد یہاں تخویف اخروی ہے. خلاصہ سورت نمبر 1 احوال قیامت اور نمبر 2 انجام فریقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، احوال قیامت کا بیان. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ مل قارعہ، سمجھ میں آ رہی؟ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی، یہ ما استفہام برائے تحویل، استفہام برائے تحویل. وہ کہتے ہیں کہ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت مراد ہے. مل قارعہ، تو کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اب کیفیت قارعہ ہے، کیفیت قارعہ کیسے ہوگی وہ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اثر نمبر 1، اثر نمبر 1. یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث، پریشان پروانوں کی طرح یا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے پروانے ہوتے ہیں نا، بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پراگندہ پروانوں کی طرح، پریشان پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اثر نمبر 2. اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح. عہن کہتے ہیں رنگین اون، منفوش دھنی ہوئی، اون کو دھنا جاتا ہے نا،
اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح. سمجھ میں آ رہی؟ رنگین اون کی طرح جو دھنی ہوئی ہو. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. انجام متقین. تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا، موازینہ بھاری ہوگا اس کا پلڑا وزن، فَهُوَ فِي، یعنی نام اعمال میں، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، انجام مجرمین. اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گہرا گھڑا ہے. ہاویہ یہ بھی جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ گہرا گھڑا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ وہ ہاویہ کیا چیز ہے. نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. آگے سورہ تکاثر ہے. سورۃ التکاثر کا سورہ قارعہ سے ربط اور سورہ تکاثر کا خلاصہ دیکھ لیں. سورہ تکاثر کا ربط سورہ قارعہ سے. فنائے عالم کے بعد تزہید عن الدنیا کا ذکر، اور خلاصہ صورت میں 3 باتیں ہیں. نمبر 1 مرض، نمبر 2 علاج مرض، اور نمبر 3 تخویف اخروی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تو موضوع ہے اس کا تزہید عن الدنیا. اور الہاکم التکاثر بیان مرض، بیان مرض. اور وہ مرض کیا ہے؟ تغافل از فرض منصبی، تغافل از فرض منصبی، اپنے فرض منصبی سے غفلت برتنا. الہاکم التکاثر، فرمایا کہ غافل کر دیا تم کو بہتات کی حرص نے، غافل کر دیا تم کو بہتات کی حرص نے. یہ مرض ہے. حتیٰ زرتم المقابر، امتداد مرض، امتداد مرض، یعنی وہ مرض بڑا لمبا چوڑا ہے، پوری زندگی ان کے ساتھ لگا رہا. امتداد مرض. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو. سمجھ میں، یعنی مر جاتے ہو، موت تک وہ مرض تمہارے ساتھ رہتا ہے. کلا سوف تعلمون، علاج مرض. علاج مرض کیا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے. تعلمون ای فی القبر، قریب تم جان لوگے، یعنی مرتے ہی اپنا انجام قبر میں دیکھ لوگے، جان لوگے. یہ علاج مرض ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم بہت جلد جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم بہت جلد جان لوگے. تعلمون حشر میں، تو پہلے جو تعلمون ہے کلا سوف تعلمون ای فی القبر، اور آگے جو ہے ثم کلا سوف تعلمون ای فی الحشر، تو پھر ہرگز نہیں تم جان لو گے حشر میں. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے. لترون الجحیم، تو لترون الجحیم، تو فرمائے کہ واللہ لترون الجحیم، تخویف اخروی. تو اوپر جو آیا کلا لو تعلمون، اگر تم جان لیتے تو تم حرص میں نہ پڑتے. حرص میں پڑے ہو تو مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے انجام کو جانا نہیں ہے. لترون الجحیم، واللہ تم لوگ دوزخ کو ضرور دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر البتہ ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. پھر تم دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں. نعیم نعمتوں کے بارے میں، چاہے مادی ہو یا روحانی ہو. آگے سورۃ العصر ہے. سورہ عصر یہ مکی صورت ہے. سورہ عصر کا ربط سورہ تکاثر کے ساتھ اور سورہ عصر کا خلاصہ. ربط سورہ عصر بالتکاثر، تزہید عن الدنیا کے بعد ترغیب اعمال صالحہ. اور خلاصہ صورت یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں اس میں. نمبر 1 شکوہ، اور نمبر 2 اصول ارتقاء. اصول ارتقاء، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ترقی کے اصول. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر، شاہد کا بیان. والعصر، اب والعصر سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں، 3 معنی اس کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 زمانہ،
یا تو زمانہ مراد ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، عصر سے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس سے پہلے قول کیا بتایا؟ مطلق زمانہ. ایک قول یہ ہے کہ مطلق زمانہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، آپ علیہ السلام کا زمانہ. اور ایک قول یہ ہے کہ نماز عصر مراد ہے، نماز عصر. اور عصر ویسے زمانے کے معنی میں آتا ہے نا، تو یا تو مطلق زمانہ، یا حضور علیہ السلام کا زمانہ، اور یا پھر عصر کی نماز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 اقوال ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر جواب قسم، بے شک انسان البتہ بڑے خسارے میں ہے. یہ شکوہ ہے، جواب قسم بھی ہے، شکوہ بھی ہے کہ بے شک انسان البتہ بڑے خسارے میں ہے. یعنی بوجہ تضییع عمر، اپنی عمر کو ضائع کرنے کی وجہ سے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اصول ارتقاء، اصول ارتقاء. الا الذین آمنوا یہ نمبر 1، وعملوا الصالحات نمبر 2، وتواصوا بالحق نمبر 3، وتواصوا بالصبر نمبر 4. 4 اصول ارتقاء ذکر ہوئے، 4 اصول کامیابی ذکر ہوئے. تو بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن سوائے کس کے؟ سوائے اس کے جو 4 اصول اپنا لے وہ کامیاب ہو جائے گا. الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، نمبر 1 اصلاح عقیدہ، وعملوا الصالحات اصول نمبر 2، اور انہوں نے اچھے کام کیے، اصلاح عمل. وتواصوا بالحق اصول نمبر 3، اور آپس میں حق کی تلقین کی، تبلیغ حق. وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق کی تلقین کی. نمبر 4 وتواصوا بالصبر اصول نمبر 4، اور صبر کی تاکید کرتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے. بات سمجھ میں آئی؟ 4 اصول کامیابی ذکر ہوئے. آگے سورہ ہمزہ ہے. یہ دیکھیں سورہ ہمزہ، سورہ ہمزہ کا سورہ عصر سے ربط اور سورۃ الہمزہ کا خلاصہ. ربط سورۃ الہمزہ بالعصر یہ ہے کہ ترغیب اوصاف محمودہ کے بعد تحذیر عن الاوصاف المذمومہ. پہلے ترغیب اوصاف محمودہ تھا، اب تحذیر عن الاوصاف المذمومہ ہے اس صورت میں. خلاصہ صورت نمبر 1 بیان مرض، نمبر 2 انجام مرض، اور نمبر 3 انجام اخروی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ زجر ہے، زجر ہے، اور یہ بیان مرض ہے. یہ کیا ہے؟ بیان مرض. اور مستحقین ویل کے اوصاف، مستحقین ویل کے اوصاف. ویل کہتے ہیں بربادی کو، خرابی کو. تو وہ مستحقین ویل کے اوصاف. ویل لکل ہمزہ، ہمزہ وصف نمبر 1، لمزہ وصف نمبر 2، الذی جمع مالا وصف نمبر 3، عدد وصف نمبر 4. یہ 4 مستحقین ویل کے اوصاف. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہے اور طعنہ دینے والا ہے. ہمزہ عیب نکالنے والا، لمزہ طعنہ دینے والا. بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کیا کرنے والا ہے، یا تو اپنے معنی میں ہوگا کہ خرابی ہے، اور جیسے پیچھے بات گزری، یا پھر یہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اس کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے، اور یا پھر مطلقاً خرابی ہے، بربادی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمزہ اور لمزہ یہ سب مبالغے کے صیغے ہیں. تو بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا ہے اور طعنہ دینے والا ہے. الذی جمع مالا، تو یہ جو تھا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ بیان مرض تھا، یہ بیان مرض تھا. اور الذی جمع مالا وعدد سبب مرض، سبب مرض. مرض کیا تھا؟ مرض تھا عیب جوئی اور طعنہ زنی، عیب جوئی اور طعنہ زنی. اور سبب مرض کیا؟ یہ مرض کیوں ہے؟ مرض ہے کہ والذی جمع مالا وعدد، غایت حرص مال، غایت حرص اور محبت مال، یہ اس کا سبب ہے.
الذی جمع مالا وعددا، تو یہ بھی اوصاف ہے. جمع مالا نمبر 3، عددا نمبر 4. جو مال جمع کرتا ہے وعددا، اور اس کو بار بار گنتا ہے. بار بار ایک گننا ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک گننا بے مقصد ہوتا ہے صرف حب مال کی وجہ سے. بار بار گن کر اپنے دل کو خوش کرتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ اس مال کو ہمیشہ رکھے گا اپنے پاس. کلا لینبذن فی الحطمہ، انجام مرض. اب انجام مرض کیا ہے؟ انجام کیا ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں، یعنی مال ہمیشہ نہیں رہے گا. لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور ڈالا جائے گا توڑنے پوڑنے والی میں. وہ ضرور ڈالا جائے گا فی الحطمہ، کس میں؟ توڑنے پوڑنے والی میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے حطمہ، وہ توڑنے پوڑنے والی کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو یہ ما استفہامیہ برائے تحویل ہے، تحویل. نار اللہ الموقدہ، یہ ہے اس کی تفصیل. ای ہی نار اللہ الموقدہ، وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ ہے آگ، وہ اللہ پاک کی آگ ہے. الموقدہ، جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے، وہ آگ ہے، خدائی آگ ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے. الموقدہ، جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچ جائے گی دلوں تک. وہ ایسے خطرناک آگ ہے کہ جو جسم کے اندر جو دل ہے، دل کو جھانک لے گی، دل تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ، بڑے بڑے لمبے ستونوں میں، بڑے بڑے لمبے ستونوں میں وہ آگ ان پر کیا کر دی جائے گی؟ بند کر دی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے سورہ فیل ہے. سورہ فیل کا ربط سورہ ہمزہ سے اور سورہ فیل کا خلاصہ. سورہ فیل کا سورہ ہمزہ سے ربط یہ ہے کہ تخویف اخروی کے بعد اب تخویف دنیاوی کا بیان. خلاصہ صورت ہے شعائر اللہ کی توہین کا انجام، شعائر اللہ کی توہین کا انجام، اور یہ موضوع صورت بھی ہے. خلاصہ اس کا ہے شعائر اللہ کی توہین کا انجام، اور موضوع صورت بھی یہی ہے، شعائر اللہ کی توہین کا انجام. اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اس میں اس کو سورہ فیل کہتے ہیں. فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. اس میں ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک یمن کے علاقے میں ایک گورنر تھا، اس کا نام ابرہہ تھا. بیت اللہ شریف کی طرف لوگوں کا رجوع بہت زیادہ تھا. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو بیت اللہ شریف کی طرف لوگوں کا بہت رجحان تھا. تو یہ جو ابرہہ تھا یہ بہت حسد کرتا تھا، اور اس نے چاہا کہ میں عیسائی مذہب کے تحت میں گرجا قائم کروں بیت اللہ کے مقابلے میں یمن میں، تاکہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس طرف آنے لگے. تو اس نے یہ گرجا بنایا یمن میں، اور ظاہری طور پر اس کو بہت زیادہ مزین کیا، سجایا، بے انتہا پیسہ اس پر خرچ کیا تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. بلکہ اس دوران جب پتہ چلا عربوں کو، تو ان کے اندر بھی اشتعال پیدا ہوا کہ یہ انہوں نے بڑی غلط حرکت کی ہے. تو ایک شخص نے بلکہ جا کر ایک دن اس کا جو خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے بنایا تھا اس میں جا کے پاخانہ کر دیا. جب پاخانہ کر دیا تو اس کو بہت زیادہ اس بات پر غصہ آیا، اور یہ بھی واقعہ ہوا کہ کسی نے جا کے اس کو آگ لگا دی، اس کو جلا دیا. اس نے بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کیا، اتنا غصے میں آیا. اور ایک بہت بڑا لشکر جس میں بڑی تعداد میں ہاتھی بھی تھے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوا. ہاتھی اس وقت عرب میں عام نہیں تھا، یہ ہاتھی جانور جو تھا یہ عام نہیں تھا عرب میں، عرب اس سے زیادہ واقف نہیں تھے. تو یہ یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر روانہ ہوا بیت اللہ پر حملے کے ارادے سے. راستے میں اگر کوئی قبائل تعرض کرتا، روکنے کی کوشش کرتا، تو یہ ان کو مار ڈالتا، قتال کرتا ان سے.
اور اسی طرح چلتا رہا، وادی محصر پہنچ گیا۔ یہ بالکل قریب ہے مکے کے، مینا، اب یہ مینا کے قریب، بالکل مینا کے ساتھ۔ مینا اگر آپ لوگ جاتے ہیں یا جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں بورڈ لگا ہے، مینا میں لوگ قیام کرتے ہیں تو وہاں بورڈ لگا ہے، یہ عرفات، مینا، مزدلفہ کے جو علاقے ہیں، تو یہ بالکل قریب ہے، اور وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ وادی محصر، کہ یہ علاقہ وادی محصر ہے، ایک وادی ہے باقاعدہ، بورڈ لگے ہوئے ہیں اب بھی۔ یہ وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت بیت اللہ کے جو متولی تھے، نگران تھے، خادم، وہ حضور علیہ السلام کے دادا تھے، حضرت عبد المطلب۔ یہ حضور علیہ السلام کے دادا تھے اور بڑے ہی جاہ و جلال والے، شان و شوکت والے تھے، بڑے ہی معزز آدمی تھے عرب میں، سب ان کا بڑا عزت اور احترام کرتے تھے۔ تو ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، بیت اللہ سے چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، یہ اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت خود فرمائیں گے۔ اور جیسے وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ ان لوگوں نے ان کے کچھ جانور وغیرہ، اونٹ پکڑ لیے ابرہہ والوں نے، تو یہ حضرت عبد المطلب نے جو ہے یعنی ان کے ساتھ ان کو پیغام بھیجا اور مذاکرات کے لیے بلایا، بات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم نے اونٹ پکڑ لیے ہیں اس کے متعلق۔ تو انہوں نے کہا اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم بیت اللہ کے متعلق سفارش کرو گے، بیت اللہ کے چھڑانے کی اور اس کے بچانے کی بات کرو گے، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے۔ تو اس موقع پر عبد المطلب نے ایک جملہ کہا تھا تاریخی کہ ان بیتا للہ رب یحمیہ، کہ بھئی اونٹ ہمارے ہیں تو ہم اس کا پوچھ رہے ہیں۔ ان بیتا للہ رب یحمیہ، بیت اللہ کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، وہ اللہ پاک اس کی حفاظت خود کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہا تو یہ وادی محصر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ کوئی مزاحمت نہیں ہے، اور یہ سمجھ گیا کہ چلے لوگ ڈر گئے تو بڑا آسان ہو گیا میرے لیے بیت اللہ کو گرانا۔ لیکن جب یہ وادی محصر پہنچا تو سمندر کی طرف سے ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لشکر آیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جیسے ابابیل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے، اب بھی بیت اللہ شریف میں پرندے ہوتے ہیں چھوٹے، بعض حضرات کہتے ہیں یہ وہی والے پرندے ہیں، چھوٹے چھوٹے چڑیا جتنے ہوتے ہیں۔ تو ایک لشکر آیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک چونچ میں اور ایک پنجے میں، اور انہوں نے آ کے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، حالانکہ چھوٹے کنکر، وہ انہوں نے اوپر سے پھینکے۔ اس کنکر نے گولی سے زیادہ خطرناک کام کیا۔ جو آدمی ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا اگر اس کے سر پہ لگی ہے تو سر کے سے لے کے نیچے، ہاتھی کے نیچے سے پار ہو گئی، آر پار۔ جیسے آج کل آپ سمجھ لیں کہ ایک بڑے مشین گن کی گولی ہے یا بڑے اسلحے کی جو ایسے پار ہو جاتی ہے دیوار سے، عام چھوٹے موٹے اسلحے کی تو نہیں ہوتی، لیکن اس نے بڑے اسلحے سے بھی زیادہ خطرناک کام کیا، ایسے بھوسے کا ڈھیر بنا دیا، ہاتھیوں سے آر پار ہو گئی، انسانوں کی جسم سے آر پار ہو گئی، اور جو بچے کچے تھے وہ بھاگے، لیکن ان کا بھی انجام بڑا اور بڑی عبرتناک موت کا شکار، کچھ وہیں پر مر گئے، کچھ راستے میں مر گئے، اور ایسے تباہ و برباد ہوئے کہ اللہ پاک نے دکھلا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے 50 دن پہلے کا واقعہ، اصحاب الفیل۔ اور ایک قول یہ بھی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسی دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بظاہر راجح یہ ہے کہ 50 دن قبل کا واقعہ ہے۔ تو یہ انجام میں برے انجام سے دوچار ہوا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے بیت اللہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، مساجد اللہ کے گھر اور شعائر اللہ ہے۔ آج بھی قیامت تک جو مسجد کی طرف غلط نیت اور غلط ارادے سے دیکھے گا وہ ابرہہ کے انجام کا شکار ہوگا، ابرہہ کے انجام کا شکار، کیونکہ اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک چاہتا فرشتے بھیج دیتا، ان کے مقابلے میں کوئی اور طاقتور لشکر بھیج دیتا، لیکن اللہ پاک نے ایک معمولی مخلوق سے حفاظت کروائی، یہ دکھانے کے لیے کہ ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سی کمزور پرندہ ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ استفہام برائے تعجب ہے، اور الم ترى یہاں سے رؤیت علمیہ مراد ہے، ترى سے رؤیت علمیہ مراد ہے، بصریہ نہیں۔ الم تر کیف فعل ربک نمونہ تخویف دنیاوی، نمونہ تخویف دنیاوی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کیسا برتاؤ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟
کیا برتاؤ کیا، کیا انجام ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، استفہام تقریری ہے، وہ استفہام تعجب تھا، اور یہاں الم استفہام تقریری ہے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، بیان معاملہ، بیان معاملہ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اس نے نہیں کر دیا ان کی تدبیر کو ضائع، ان کی تدبیر کو، جو بیت اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے آ رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی تدبیر کو ضائع، ناکام نہیں کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کیسے ضائع کر دیا، تباہ کر دیا اللہ پاک نے ان کے داؤں کو، تدبیر کو۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اب کیفیت تضلیل، کیفیت تضلیل، ان کی اس منصوبے کو کیسے ضائع کیا، تباہ کیا، اس طرح کہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، بھیجے ان پر پرندے جوق در جوق، یا غول در غول، جھنڈ کے جھنڈ، بہت سارے آئے پرندے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پھینکتے تھے پتھر، حجارہ کہتے ہیں پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر، من سجیل، کنگھر کے، کنگھر کے، یعنی جیسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، سنگ گل کا معرب ہے سجیل، یہ چھوٹے سے کنکر تھے، چنے کے دانے جتنے، کم و بیش، اور یہ جو ہے انہوں نے پنجوں سے اور چونچ سے گرائے، جیسے ایٹم بم گراتے ہیں، جنہوں نے ایٹم بم کا کام کیا، اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ سمجھ میں آ رہی؟ فجعلہم کعصف مأکول، انجام، تو پس اللہ نے ان کو کر دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، جیسے جانور بھوسا کھا لیتا ہے نا، اور جو بقیہ اس طرح چورا رہ جاتا ہے، ایسے چورا چورا ہو گئے۔ سورہ قریش مکی صورت ہے۔ سورہ قریش کا سورہ فیل کے ساتھ ربط اور سورہ قریش کا خلاصہ۔ سورہ قریش کا سورہ فیل سے ربط یہ ہے کہ دشمنان بیت اللہ کی تباہی کے بعد رب بیت اللہ کی عبادت کا حکم، دشمنان بیت اللہ کی تباہی کے بعد رب بیت اللہ کی عبادت کا حکم۔ خلاصہ ہے صورت، مجاورین حرم اور علماء و مشائخ کا فریضہ، اور اس کا موضوع بھی علماء و مشائخ کے فرائض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرماتے ہیں لإیلاف قریش، وہ فرماتے ہیں بسبب مانوس کرنے قریش کے، ایلاف بوجہ عادی ہونے قریش کے، یا بوجہ مانوس ہونے، بسبب مانوس ہونے قریش کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ایلافہم لإیلاف سے بدل ہے برائے تفخیم، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو سردی اور گرمی سے مانوس کرنے کے، سفر سے مانوس کرنے کے سبب، یا ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب۔ رحلۃ الشتاء ای الی الیمن والصیف الی الشام، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قریش جو تھے، چونکہ مکے میں زیادہ غلہ نہیں اگتا تھا، غلہ اناج، اب بھی مکے میں آپ دیکھیں گے تو کوئی کھیت، ہریالی یا باغات یا یہ چیزیں نہیں ہیں، خیبر وغیرہ مدینہ یا آس پاس ہے، لیکن مکے میں عام طور پر اس طرح چیزیں نہیں اگتی ہے زمین سے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ لوگ غلہ اناج اس کے لانے کے لیے تجارت کرتے تھے، اور سال میں 2 سفر کرتے تھے تجارتی، مکے والے قریش 2 سفر ان کے تجارتی ہوتے تھے، ایک سفر یمن کی طرف ہوتا تھا اور دوسرا سفر ان کا شام کی طرف ہوتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو گرمیوں میں ان کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف، اور سردیوں میں ان کا سفر ہوتا تھا یمن کی طرف، صحیح ہے نا، اور گرمیوں میں ان کا سفر ہوتا تھا شام کی طرف، بات سمجھ میں آ رہی؟ شام چونکہ سرسبز علاقہ ہے، بہت ہریالی اور سرسبز، یہ 2 سفر کرتے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے تو ان کا بڑا ادب اور احترام کیا جاتا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ بیت اللہ کے مجاورین بھی تھے، بیت اللہ کے رہنے والے تھے، اسی لیے جہاں بھی جاتے تھے تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، تعارض یا چوری وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا ان سے، کہ یہ بھئی قریش ہے، مکہ کے رہنے والے ہیں، اتنے یعنی اللہ پاک کی مہربانی تھی ان پر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمائے لإیلاف قریش، بسبب مانوس کرنے قریش کے، ایلاف یعنی عادی، خوگر، مانوس، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے۔ تو یہ لوگ سردی میں سفر کرتے تھے یمن، اور گرمی میں سفر کرتے تھے شام کا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
مجاورین حرم کا فریضہ، مجاورین حرم کا فریضہ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پس چاہیے، یعنی اللہ پاک نے اتنی نعمتیں کی ہیں، ان کی عزت ہے، احترام ہے، تو ان کو چاہیے، یہ مجاورین حرم ہے، یہ مجاورین حرم ہے نا، اپنے آپ کو کہتے رہے، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے اس خانہ کعبہ کے رب کی، خانہ کعبہ کے مالک کی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، دلیل اول، الذی اطعمہم من خوف، دلیل اول جلب نفع، کہ جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور دلیل ثانی دفع ضرر، اور ان کو امن دیا خوف سے، امن دیا خوف سے۔ تو اللہ پاک کی کتنی مہربانی تھی کہ ابرہہ نے حملہ کیا، اس کا کیا انجام ہوا، بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، اور یہ بیت اللہ کے مجاور تھے، سفر کرتے تھے، تو ان کو جو ہے اچھے طریقے سے، یعنی اپنی تجارت بڑی کامیاب ہوتی تھی، سمجھ میں آ رہی ہے، اور اسی طریقے سے راستے میں ان کو امن بھی تھا، کوئی ان سے لوٹ مار بھی نہیں کرتا تھا، اور کوئی ان سے قتال نہیں کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ تو یہ دو بڑے انعامات بھی ذکر ہوئے نا، الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ پاک نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، اور ان کو امن دیا خوف سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دو انسان کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو، کہ رزق کا ملنا اور خوف سے امن، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ آگے سورہ ماعون ہے، سورۃ الماعون، یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الماعون کا سورہ قریش سے ربط اور سورہ ماعون کا خلاصہ۔ سورہ ماعون کا ربط سورہ قریش سے یہ ہے، نمبر 1 کہ اطعمہم کے ساتھ ولا یحض ہے نا، ولا یحض علی طعام المسکین، اس میں الذی اطعمہم من جوع، اور اس میں ہے ولا یحض علی طعام، تو ان کا آپس میں ربط ہے۔ اور اسی طرح فلیعبدوا کے ساتھ فویل للمصلین کو ربط ہے۔ اور نمبر 2 نیز تلقین شکر کے بعد غیر شاکرین کا ناشکروں کا شکوہ ہے۔ خلاصہ صورت دیکھیں، کفار اور منافقین کے خصال قبیحہ کی مذمت اور ان کا انجام، یا صرف منافقین کا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ زجر ہے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یا دین اسلام کو جھٹلاتا ہے۔ دین ایک معنی ہے روز جزا، اور اس کا ایک معنی ہے دین اسلام۔ تو کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو یعنی قیامت کو جھٹلاتا ہے یا جو دین اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، علامات تکذیب، علامات تکذیب، الذی یدع الیتیم علامت نمبر 1، ولا یحض علی طعام المسکین علامت نمبر 2، سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون علامت نمبر 3، الذین هم یراؤون علامت نمبر 4، اور ویمنعون الماعون علامت نمبر 5۔ تو یہ 5 علامات تکذیب ذکر ہوئی۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے۔ فویل للمصلین، سو بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو نماز کی طرف سے غافل بے خبر رہتے ہیں، حق اللہ کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نماز یعنی جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز کو بھی ضائع کرتے ہیں، اور نماز کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں اس میں بھی ریاکاری کا شکار ہے۔ یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں دوسرے اعمال میں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز لوگوں کو نہیں دیتے، برتنے کی چیز لوگوں کو نہیں دیتے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب برتنے کی چیزوں سے چھوٹی موٹی چیزیں مراد ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں مراد ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا انسان گھر میں روزمرہ کے استعمال میں ہوتی ہے، اور عام چھوٹی موٹی، تو وہ تو انسان جیسے برتن، پلیٹ ہے، برتن ہے، سوئی دھاگا ہے، چھوٹی موٹی، وہ یہ بھی نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب اس میں یہ بات سمجھ لیں، اگر پہلی یہ 2 خصلتیں شروع کی، یہ کفار کی، اور بعد کی جو 3 ہیں، 5 ہیں نا ٹوٹل، تو ابتدائی 2 اگر کفار کی اور بعد والی 3 خصلتیں منافقین کی ہو، تو پھر یہ نصف صورت مکی ہوگی اور نصف مدنی ہوگی۔ اور اگر یہ پوری 5 ساری خصال، ساری خصلتیں کافروں کی ہو، تو پھر ساری پوری صورت کیا ہوگی؟ مکی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اگر یہ ساری خصلتیں منافقین کی ہو،
تو پھر پوری صورت مدنی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت استاد صاحب نے آخری قول کو ترجیح دی. آگے دیکھیں سورہ کوثر. سورہ کوثر کا ربط سورہ ماعون کے ساتھ اور سورہ کوثر کا خلاصہ. سورہ کوثر کا سورہ ماعون سے ربط یہ ہے کہ اوصاف ذمیمہ کے بعد اوصاف حسنہ کی تلقین. اوصاف ذمیمہ کے بعد اس صورت میں اوصاف حسنہ کی تلقین ہے. خلاصہ صورت نمبر 1 فضائل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلاصہ ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. فضائل خاتم الانبیاء، بے شک ہم نے عطا فرمائی ہے آپ کو کوثر. کوثر اس میں بہت سارے اقوال ذکر کیے گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن راجح اس میں 2 قول ہیں کہ یا تو اس سے مراد خیر کثیر ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ذکر کیا خیر کثیر مراد ہے، اور یا پھر حوض کوثر مراد ہے، یا اس سے مراد حوض کوثر مراد ہے. تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا فرمائی ہے آپ کو کوثر خیر کثیر. فصلی لربک وانحر، تو یہ تھا انا اعطینا فضائل خاتم الانبیاء. اب فصلی لربک وانحر فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فصلی لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کی نماز پڑھا کریں، وانحر اور قربانی کیا کریں، اور قربانی کیا کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان شانئک هو الابتر، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا. آپ کا دشمن یہ بے نسل بے نام و نشان رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وانحر سے مراد یہ فصلی لربک یہ عبادت بدنیہ، اور وانحر سے عبادت مالیہ. قربانی عبادت مالی ہے نا. اور پھر ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل بے نام و نشان رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے، 3 بیٹے، ان کا زندگی میں آپ کی حیات طیبہ میں ہی انتقال ہو گیا نا. تینوں بیٹوں کا، قاسم، طیب، ابراہیم، تینوں کا. تو بعض کافر خوشیاں منانے لگے، یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کی نسل نہیں چلے گی. اللہ پاک نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نہیں ہے، قیامت تک چلے گا. سمجھ میں آ رہی؟ سب سے معزز ترین جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق ہو، ابو جہل کا خاندان ہے. آج کسی کو دیکھا اس نے کہا وہ ابو جہل جو ہے نا وہ میرے آباء و اجداد میں سے تھا، اور ابو لہب جو ہے میرے دادا کا دادا تھا، ابو جہل میرا پرنانا تھا. ہے ہی نہیں، بے نام و نشان ہے. ہوگا بھی تو کوئی ذکر کرے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بے نام و نشان رہ گئے، کوئی ان کا عطا، کوئی ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ پاک نے ایسے مٹا دیا. آگے سورہ کافرون ہے، مکی صورت ہے. سورہ کافرون یہ مکی صورت ہے. سورہ کافرون کا یہ ربط سورہ کوثر کے ساتھ، اور سورہ کافرون کا خلاصہ دیکھ لیں. سورہ کافرون کا ربط سورہ کوثر سے یہ ہے، نمبر 1 حسب سابق عبادت بالاخلاص کا بیان، اور نمبر 2 ان شانئک هو الابتر کے ساتھ ربط ہے. خلاصہ صورت داعی توحید کو تلقین استقامت، داعی توحید کو تلقین استقامت، اور موضوع صورت بھی یہی ہے. یہ صورت کا خلاصہ بھی ہے اور موضوع بھی ہے داعی توحید کو تلقین استقامت. یہ سورہ کافرون شان نزول اس کا بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں. ایسے کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ یا 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور پھر کچھ عرصہ آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، یا 1 سال ہم آپ کے معبود کی اور 1 سال آپ ہمارے معبودان کی عبادت کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یا پھر یہ کہ آپ بھی ہمارے معبودوں کو اچھا کہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہم آپ کے معبود کو مانیں گے، ہم بھی اس کو اچھا کہیں گے. آپ بھی ہمارے معبودوں کو مانیں، ہم آپ کے معبود کو بھی مانیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آیتیں نازل ہوئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لمحے کے لیے بھی نہیں ہو سکتا. تو قل یا ایھا الکافرون، یہاں سے
سید الموحدین کا اعلان توحید. سید الموحدین کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعلان توحید کہ قل یا ایھا الکافرون. اچھا، آپ کہہ دے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، نہیں کرتا میں عبادت ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو. لا اعبد، اس سے مراد معبودان باطلہ. ما تعبدون ای فی الحال، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم اس وقت بھی عبادت کرتے ہو، معبودان باطلہ کی. میں موحد ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا، نہ اب نہ آئندہ. اور تم مشرک ہو کر کبھی موحد قرار نہیں دیے جا سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو. ولا انتم عابدون فی الحال ما اعبد، اس ذات کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا انا عابد ما عبدتم، ای ولا انا عابد فی الاستقبال، اور میں آئندہ بھی عبادت نہیں کروں گا ما عبدتم، ان بتوں کی جن کو تم پوجتے ہو. یعنی نہ فی الحال کروں گا اور نہ آئندہ فی الاستقبال، نہ آئندہ کروں گا، یہ توقع نہیں رکھنا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس ذات کی ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک اور میرے لیے میرا دین، یعنی توحید. لکم دینکم، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو شرک، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین توحید. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ سورہ نصر ہے اور یہ مدنی صورت ہے. سورہ نصر کا سورہ کافرون سے ربط اور خلاصہ. سورہ نصر کا ربط سورہ کافرون سے یہ ہے کہ البشارۃ للمؤمنین الذین تبرؤوا من اعدائہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے تو بشارت ہے. خلاصہ صورت میں نمبر 1 بشارت فتح کی خوشخبری سنائی گئی ایمان والوں کو، اور نمبر 2 فرائض داعیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں فتح کی خوشخبری، فتح مکہ کی خوشخبری ایمان والوں کو سنائی گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صورت جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، وہ صحابہ خوش ہوئے. خوش اس لیے ہوئے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی. لیکن مفسر قرآن اور اس امت کے بہت بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ صورت سنی تو وہ رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کی طرف اشارہ ہے، وفات کی طرف اشارہ ہے. اور بخاری شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، یہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اس کے متعلق کچھ کہو، اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ تو بعض صحابہ نے کوئی جواب دیا، کوئی خاموش رہے. آپ نے فرمایا بھئی صاف کہو ہاں یا نہ، کہ آتا ہے یا نہیں. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس مجلس میں تھے، لیکن یہ کم عمر تھے اور اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، تو یہ خاموش تھے. تو ان سے کہا کہ تم بھی کچھ کہو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. ابن عباس نے فرمایا کہ اس صورت میں حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کی طرف اشارہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے، میری بھی یہی رائے ہے. یہ بہت بڑے مفسر تھے اس امت کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ پہنچے اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. فتح سے مراد فتح مکہ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجاً جوق در جوق، لوگ داخل ہو رہے ہیں دین اسلام میں جوق در جوق. فسبح بحمد، فرائض داعی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض. فسبح بحمد ربک فریضہ نمبر 1، واستغفروہ فریضہ نمبر 2. تو فسبح بحمد ربک، پس پھر آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی، آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی. فریضہ نمبر 1 التزام تحمید، فریضہ نمبر 1 التزام تحمید. واستغفرہ، فریضہ نمبر 2 التزام استغفار.
انتظام استغفار. تو پس آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگے. انہ کان توابا، یہ علت ہے، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب آگے سورہ لہب ہے. سورہ لہب کا سورہ نصر سے ربط اور خلاصہ. سورہ لہب کا سورہ نصر سے ربط اعلان نصرت کے بعد اب یہاں نمونہ نصرت، اعلان نصرت کے بعد نمونہ نصرت. اور خلاصہ صورت کیا ہے کہ دشمنان دین کا انجام دنیاوی و اخروی، انجام دنیاوی و اخروی. اس صورت کا شان نزول آپ جانتے ہوں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دینی شروع کی، خاص طور پر اپنے اعزاء اقربا کو، رشتہ داروں کو، اور ایک دن آپ کوہ صفا پر چڑھے، آپ نے پکارا، سب جمع ہو گئے. کہ اہم بات ہے، آپ نے پوچھا کہ میں اگر کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، یقین کرو کہ سب نے کہا بالکل آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ایک اللہ پر ایمان لے. اب دعوت دینی شروع کی تو یہ جو آپ کا چچا تھا ابو لہب، سگا چچا تھا لیکن آپ کا سخت دشمن تھا. جہاں آپ دعوت دیتے یہ پہنچ جاتا، پتھر مارتا، آپ کو جھٹلاتا. تو اس وقت بھی اس نے کیا کہا کہ تبًا لک یا محمد سائر اليوم الہذا جمعتنا، کہ آپ تباہ ہو جائے محمد، آپ نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ پاک نے دیکھیں آیت، قرآن کی آیتیں نازل فرمائی جواب میں، اللہ پاک سے برداشت نہیں ہوا. تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی. اب یہ نمونہ نصرت اور دشمنان دین کا انجام دنیاوی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، عبد العزیٰ. پھر بڑے برا انجام اس کا، بری موت ہوئی. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وتب، اور برباد ہو جائے. اور وہ کیا ہو جائے؟ برباد. یہ جو غزوہ بدر ہوا، اس کے 7 دن بعد یہ مرا. اس کو طاعون ہو گیا، طاعون. اس کا جسم گلنے سڑنے لگا، بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ گھر والوں نے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ اس سے بدبو آ رہی ہے. اور اسی طرح قسم پرسی میں انتہائی ذلت کے ساتھ مرا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ پاک نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. وتب، اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ازالہ شبہ، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ اس کی کمائی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کمائی سے کیا مراد ہے؟ کسب، اعمال خبیثہ اور داؤ پیچ مراد ہے. کمائی سے مراد اس کے اعمال خبیثہ مراد ہے. سیصلی نارا ذات لہب، انجام اخروی. اور انجام اخروی کیا ہے؟ دنیا میں تو یہ برا انجام ہوا، طاعون نکلا، بدبودار ہو گیا، پورا جسم گل سڑ گیا. سیصلی نارا ذات لہب، وہ بہت جلد شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. یہ انجام اخروی ہے، وہ بہت جلد داخل ہوگا ذات لہب، شعلوں والی آگ میں. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، لکڑیاں سر پر اٹھائے پھرتی. اس کی بیوی تھی ام جمیل، وہی بہت خبیث قسم کی عورت تھی. حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. ایک دن لکڑیاں لا رہی تھی، بھی بڑی بخیل بھی تھی اور بڑی خبیث فسادی بھی تھی. ایک دن لکڑیاں لا رہی تھی تو راستے میں جیسے ہوتا ہے نا، لاتے ہوئے اس کا جو پٹا ہوتا ہے وہ اس نے اپنے یہاں سر سے باندھا ہوا تھا، پیچھے سے لکڑیاں گھسیٹتی ہوئی. تو ایک جگہ سستانے کے لیے بیٹھ گئی. پیچھے سے فرشتہ آیا اور وہ رسی اس کے گلے میں ڈال دی، گلا گھٹ گیا اور وہیں پر مر گئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی، وہ بھی آگ میں داخل ہوگی. حمالۃ الحطب، حال میں کہ جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے راستے میں لکڑیاں کانٹے بچھاتی تھی، دشمنی کی آگ کو بھڑکانے والی تھی، چغل خور تھی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کے چھال کی رسی ہوگی. اس کے گلے میں کیا ہوگی؟ کھجور کے چھال کی رسی، خوب بٹی ہوئی. کہا نا کہ فرشتہ آیا اور وہ رسی پیچھے سے اس کے گلے میں ڈال دی، وہی اس کا دم گھٹ گیا اور مر گئی، مردار ہو گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جو ہے اس کے گلے میں کیا ڈالا جائے؟ اس طرح کی رسی ڈالی جائے. اب یہ حمالۃ الحطب میں 3 اقوال ہیں، سمجھ میں؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی تھی. ایک مطلب حمالۃ الحطب کا یہ کانٹے بچھاتی تھی حضور علیہ السلام کے راستے میں. دوسرا مطلب ہے دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی.
اور تیسرا مطلب یہ چغل خور تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا آگے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا سورہ لہب سے ربط اور خلاصہ. سورہ اخلاص کا سورہ لہب سے ربط یہ ہے کہ جب دشمن تباہ ہو گئے اور فتح ہو گئی تو تم اپنے نصب العین کو جاری رکھو اور مقصود میں مشغول ہو جاؤ. مقصود میں کیا ہو جاؤ؟ مشغول ہو جاؤ. آپ خلاصہ سورہ اخلاص یہ ہے توحید ذات و صفات یا دعوت الی التوحید. توحید ذات و صفات یا دعوت الی التوحید. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اب سورہ اخلاص ہے قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ مشرکین نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد کہ ہمیں اپنے رب کی صفت بتاؤ کہ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ توحید ذات و صفات کا بیان ہے. توحید ذات و صفات. اللہ پاک اپنے ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا ہے. یہ ان کے معبودان باطلہ ہے، مختلف چیزوں سے، مختلف دھاتوں سے اور ان چیزوں سے بنائے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں؟ اللہ پاک ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو توحید ذات و صفات کا بیان. اب یہ قل هو اللہ احد توحید ذات و صفات. فرمایا آپ فرما دیں قل هو اللہ احد. آپ فرما دیں کہ اللہ پاک ایک ہے. اللہ ایک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ الصمد. اچھا یہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر شریعت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی جی سے ملاقات کی. گاندھی جی کو جانتے ہیں نا، ہندوستان کے. تو ان سے پوچھا کہ گاندھی جی، چونکہ ان کی جو سنسکرت زبان ہے، ہندی اور سنسکرت کے ماہر تھے بہت، کہ احد کے معنی کیا ہے، احد کا ترجمہ کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے احد کا معنی بتایا نرادھار. احد کے معنی ہیں، احد کے کیا معنی ہیں؟ احد کے معنی ہیں نرادھار. اور حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. احد کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ نرادھار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ الصمد، صمد نرادھار، وہ ذات جس کی طرف ہی انسان حاجت میں اس کو پکارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ انسان اسی ذات کی طرف متوجہ ہو، اس کو کہتے ہیں. قل هو اللہ احد. آپ فرما دیں کہ وہ یعنی اللہ پاک یگانہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی ذات میں اور صفات میں اکیلا ہے، یگانہ ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. یہود اور نصارہ اس طرح کے عقیدے رکھتے تھے. یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. عیسائی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. یا فرشتوں کو بعض لوگ جو ہے اللہ پاک کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اس طرح کے مشرکانہ عقائد رکھتے تھے. وہ فرمایا ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. ہمسر یعنی جوڑ. یہ سورہ فلق، سورہ ناس بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ پھر انشاءاللہ رات کو اس کا درس ہوگا. حضرت استاد صاحب انشاءاللہ تشریف لائے تو درس تو حضرت استاد صاحب ہی دیں گے، ہم صرف ایک مرتبہ بس پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں سورۃ الفلق، سورہ فلق ہے، مکی صورت ہے. اس کا ربط سورہ اخلاص کے ساتھ، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کا ربط سورہ اخلاص کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ مسئلہ توحید کو واضح طور پر بیان کریں گے تو مشرک آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اور ایمان کے بھی دشمن ہو جائیں گے.
یہ ہے نا سورہ اخلاص میں تو توحید ہے، اور جب آپ توحید بیان کریں گے تو یہ لازمی طور پر یہ مشرک، یہ سب منافق مشرک یہ آپ کے جانی دشمن ہو جائیں گے اور آپ کے ایمان کے بھی. لہٰذا اس کے لیے سورہ فلق میں حفاظت جان کا وظیفہ اور سورہ ناس میں حفاظت ایمان کا وظیفہ بتایا گیا حضور علیہ السلام کو. خلاصہ ہے سورہ فلق طریق حفاظت جان اور یا تعوذ باللہ من المضرات الدنیاویہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. فریضہ رسول فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، آپ یوں کہیں کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کے شر سے. یہ مستعاذ منہ نمبر 1 ہے، مستعاذ منہ نمبر 1 ہے. اور میں پناہ لیتا ہوں ہر اس کس چیز سے، یہ طریق حفاظت جان اور فریضہ رسول ہے نا. تو من شر ما خلق یہ مستعاذ منہ نمبر 1 ہے، میں پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے ما خلق جسے اس نے پیدا کیا، جسے اس نے پیدا کیا. اور ومن شر غاسق اذا وقب مستعاذ منہ نمبر 2. اور کس چیز سے پناہ لیتا ہوں؟ مستعاذ منہ نمبر 2 ہے ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے. اور میں نے پناہ لیتا ہوں اندھیری رات کے شر سے اذا وقب جب اس کا اندھیرا چھا جائے، جب اس کا اندھیرا چھا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نمبر 3 مستعاذ منہ نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، گروہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں. یہ مستعاذ منہ نمبر 3 ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور یہ مستعاذ منہ نمبر 4 ہے کہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ 4 چیزوں سے. اور ومن شر غاسق اذا وقب، سمجھ میں آ رہی؟ اندھیری رات کے شر سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر جو سحر ہے، جادو ہے، ٹونے ہیں یا غلط قسم کے کام یہ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. یہ اس طرح کے فتنے اور شرور یہ رات کے اندھیروں میں انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر یہ رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ سورہ فلق ہے. سورہ ناس دیکھیں، سورہ ناس کا خلاصہ رب تو وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اس میں آپ مسئلہ توحید تھا، آپ کو توحید کی تلقین کی گئی، اور جب آپ توحید کی تبلیغ کریں گے تو یہ آپ کے جانی دشمن بنیں گے. تو سورہ فلق میں آپ کو حفاظت جان کا وظیفہ بتایا گیا. اب یہ جو سورہ ناس ہے اس میں حفاظت ایمان کا وظیفہ. سورہ ناس کا خلاصہ ہے طریق حفاظت ایمان. سورہ ناس مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فریضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرائض رسول ہے. اچھا فرمائے قل اعوذ برب الناس، آپ یوں کہیں کہ اعوذ برب الناس، میں کیا کرتا ہوں؟ انسانوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں. یہ وصف نمبر 1 ہے. وصف نمبر 1 آپ کہیں تو اعوذ برب الناس، تو یہ مستعیذ ہے. اور یہ مستعاذ منہ کیا ہے؟ اس میں ناس ہے. یہ قل اعوذ برب یہ مستعاذ بھی ہے اللہ پاک، رب اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں. سمجھ میں آ رہے؟ برب الناس اللہ پاک کی، تو برب الناس مستعاذ بھی ہے، یہ مستعاذ بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملک الناس وصف نمبر 2. اور انسانوں کے بادشاہ کی قل اعوذ برب الناس آپ یوں کہیں کہ میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے مالک کی. ملک الناس وصف نمبر 2 انسانوں کے بادشاہ کی. الہ الناس یہ تیسرا وصف ہے. وصف نمبر 3 انسانوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے چاہتا ہوں؟ مستعاذ منہ آگے آ رہا ہے. اعوذ میں متکلم جو ہے وہ تو مستعیذ ہے جو پناہ چاہ رہا ہے، اور رب الناس اللہ پاک کی ذات مستعاذ بھی تھی نا. اب آگے مستعاذ منہ آ رہے ہیں کہ مستعاذ منہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، یہ مستعاذ منہ ہے. تو میں پناہ چاہتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے، وسوسہ ڈالنے والے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں پناہ مانگتا ہوں الوسواس کس سے؟
وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، یعنی جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے انسان کے دلوں میں. جیسے روایت میں بھی آتا ہے نا کہ ما من مولود یولد الا علی قلبہ الوسواس، کہ ہر انسان بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، یہ شیطان آ کر اس بچے کے جیسے کچوکا لگاتا ہے، اس کو وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو من شر الوسواس الخناس، تو میں پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس، تفصیل وسواس، تفصیل وسواس ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنت والناس، بیان وسواس، یہ بیان وسواس ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ آدمیوں میں سے ہو. تو یہ کام جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں شریر قسم کے، اور انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، من الجنت والناس، جنات بھی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو ایسی مخلوق نظر بھی نہیں آتی. اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، غلط خیالات ڈالتے ہیں، بدگمانیاں ڈالتے ہیں، غلط فہمیاں ڈالتے ہیں شرارتاً. تو یہ شیاطین الانس ہے نا، انسانوں کے اندر ایسے نہیں ہوتے کہ ایسا ہوا، بس ایک شرارت کی بات کر لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں. تو یہ دو صورتیں جو ہیں یہ بطور وظیفے کے بھی ہیں کہ انسان ہر نماز کے بعد اس کا اہتمام کر لے تو اللہ پاک جادو سے، سحر سے، ہر قسم کے مخلوق کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں اور ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ بہت مجرب ہے. من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے ہوں. صدق اللہ العظیم. پھر انشاءاللہ مغرب میں تمام ساتھی پہنچ جائے اہتمام کے ساتھ.